سیدہ کا جو کردار ہے، ایک تو اپنے بھائی سے محبت ہے، اس محبت کے تقاضوں میں ایک بہت بڑا آپ کا کردار ان خطبوں کا بھی ہے جو کہ آپ نے بعد میں دیے اور وہ تاریخ کا ایک حصہ بنے ہیں۔ لیکن کربلا کے حوالے سے اگر خاص طور پہ دیکھا جائے تو آپ سیدہ زینب کا کردار جو ہے خواتین کے اندر یہ کس طرح منفرد دیکھتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ کا کردار اگر آپ صرف کربلا میں دیکھیں تو ہم صرف کربلا سے بیوی کو لے کے نہیں چل سکتے۔ اگر آپ تاریخ کو پڑھیں تو کربلا میں کچھ 84 خواتین ایسی تھیں جو کہ اینڈ تک بیوی کے ساتھ رہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ وہ خواتین ڈائریکٹ امام حسین سے تو متوسل نہیں تھیں، کس نے ان کی ایسی تربیت کی کہ ان کے اندر اتنی ڈٹرمینیشن آ گئی کہ جو بھی ہو گیا وہ حق و باطل کے مارکے میں جناب زینب کی پشت پناہی پہ کھڑی رہی۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہ جو ہیں، اگر ہم ان کو کہیں تو ان کے جو القابات ہیں وہی ان کی شخصیت ہے۔ کیا بات ہے، خوبصورت، یعنی کہ طاہرہ کی طاہرہ بیٹی، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اور وہ کہتے ہیں نا کہ تاریخ کو جناب سیدہ کی صورت میں جناب مریم کا جواب مل گیا، مگر جناب زینب کی صورت میں جناب سیدہ کا جواب مل گیا، مگر اس کے بعد جناب زینب کا جواب نہیں ملا۔ کیا بات کہ جو جناب زینب تھی۔ اب بات یہ ہے کہ جناب زینب کا کردار ہمارے کربلا کو کس طرح ایسے محفوظ کر گیا کہ باطل کی طاغوت کی کوئی بھی چیز کربلا کو مٹا نہیں سکی۔ امام حسین تو شہید ہو گئے، مگر جو محبت تھی جناب زینب سلام اللہ علیہ کی امام حسین علیہ السلام سے، جب ان کی شادی ہوئی مدینہ میں، آپ یہ دیکھیے کہ جب نکاح پڑھواتا ہے، ایک شعور دیا جناب زینب نے۔ ہم لوگ شاید اس لیول پہ نہیں آ سکے، بی بی نے شعور دیا۔ جب نکاح خوانی ہو رہی تھی بی بی کی جناب عبداللہ سے، جو کہ جناب جعفر طیار کے بیٹے تھے، جب ان سے ہو رہی تھی تو بی بی نے 1 منٹ کے لیے روکا، کہا مجھے اپنے نکاح میں ایک شرط لکھوانی۔ اب یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ شرط محبت جو برادر ہے وہ تو ہے، لیکن ایک شعور بی بی نے ہر عورت کو دے دیا کہ جب تم کہیں کسی رشتے سے منسلک ہوتی ہو تو تمہارا حق ہے کہ اگر تم کچھ کرنا چاہو تو تم ان سے پوچھ سکتی ہو، وہیں اسی وقت سالڈ طریقے سے لکھوا دو تاکہ بعد میں مٹے نہ۔ اور وہ شرط کیا تھی؟ جناب عبداللہ بھی، میں کہتی ہوں کردار اتنا باعظمت تھا، تو جناب زینب سلام اللہ علیہ جیسی زوجہ انہیں عطا ہوئی تو انہوں نے پوچھا کیا؟ کہا بس میرے یہ ایک شرط لکھ لیجیے آپ نکاح نامے میں کہ میرے حسین جہاں جائیں گے میں بھی وہیں رہوں۔ اللہم صلی اللہ، واہ۔ یعنی کہ یہ لازم و ملزوم ایک رشتہ تھا۔ اور پھر اس میں بڑائی جناب عبداللہ کی ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام نکلنے لگے 60 ہجری میں تو جناب عبداللہ جو ہیں وہ بیمار تھے، سنا ہے کہ ہلکی سی ان کی طبیعت ناساز تھی۔ جناب زینب نے اجازت طلب کی کہ میں آپ سے کہا ہے کہ حسین جا رہے ہیں تو میں بھی جاؤں گی۔ جانے لگے، اب جب گئے ہیں تو روایت کے جملے کہ ابھی بارڈر پہ تھے، مدینے کے باہر نکلنے لگے تھے تو قاصد دوڑتا ہوا آیا، ان کا جناب عبداللہ ملنا چاہ رہے ہیں۔ اب جب کہا جناب عبداللہ ملنا چاہ رہے ہیں تو جناب زینب کے دل میں ایک مرتبہ خیال آیا کہ ظاہر ولی تو ہے نا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی شرط رکھ دیں، کوئی روک لیں، کچھ بھی ہو۔ تھوڑی دیر کے بعد جب جناب عبداللہ تشریف لائے تو انہوں نے کیا دیکھا کہ 2 بیٹے ان کے ساتھ تھے، جناب اون، جناب محمد۔ جناب عبداللہ نے وہ دونوں بیٹے جناب زینب کے حوالے کیے، کہا کہ زینب آپ دین کی بقا کے لیے نکل رہی ہیں، آپ اپنے بھائی کی نصرت کے لیے نہیں جا رہی، آپ توحید کی نصرت کے لیے جا رہی ہیں۔ اگر کبھی کوئی مشکل وقت آئے تو میرے پاس اس سے بہترین ہدیہ اور وہ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے اپنے دونوں بچوں کو ساتھ لیا۔ اور آپ تاریخ پڑھیں کہ وہ بچے جن کی رگوں کے اندر، اگر ادھر سے دیکھیے تو حیدر کرار کے نواسے، ادھر سے دیکھیے تو جعفر طیار کے پوتے، انہوں نے بھی کمال کر دیا۔ لیکن ان کے کمال میں بھی تربیت جناب زینب کی تھی کہ جو شب عاشور رات بھر اپنے بچوں کو مقصد سمجھاتی رہیں۔ آج کی ہم مائیں جو ہیں نا، ہم سمجھتے ہیں کہ تربیت ایسے ہی ہو جاتی ہے، ماؤں کو تربیت کے لیے بولنا پڑتا ہے۔ اور جناب زینب سلام اللہ علیہ کی تربیت اور ان کا انداز تربیت اتنا اسٹرانگ کیوں تھا؟ کبھی ہم نے بیس روٹس پہ ہم نے اس کی گفتگو نہیں کی۔ آپ یہ دیکھیں کہ جو اس گھر میں پیدا ہوئی ہو کہ جن کے چاروں طرف 4 معصومین ہوں، یعنی کہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، پھر اس کے بعد بابا ان کے مولا کائنات، پھر 2 بھائی حسن و حسین، اور سب کے اوپر تاج کی صورت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پیاری بات یہ، ہم خطبوں پہ بات کرتے ہیں، ابھی آپ نے خطبے کا ذکر کیا، ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ خطبوں کی فراوانی آئی کہاں سے۔ یہ فراوانی جو گھٹی دی گئی تھی وہ رسول خدا کی تھی، اور رسول خدا جس ہاتھ کو، جس کو اپنا لعاب دہن چٹا دیں، وہ کچھ بنے یا نہ بنے مگر علی بن جاتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا خوبصورت بات ہے۔ مولا کائنات جس طرح ہوئے، جس طرح ان کی
گروتھ اپ کیا رسول اللہ نے، اور اس کے بعد جو بلاغت کے دریا ان کے نکلے. تو ایک جملہ صرف یہ کہ جب خطبہ دیا انہوں نے دربار یزید میں تو ایک نابینا صحابی نے کہا تھا مجھے لگ رہا ہے آج علی بول پڑے. کیا خوبصورت بات. علی خانم، جب امام حسین جو تھے وہ کربلا کے میدان میں ہیں اور خیمے جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں، سیدہ کے پاس وہ کئی دفعہ گئے اور سیدہ نے ان کی خواب کی بھی تعبیر فرمائی اور آپ نے بھی اپنا خواب ان کو سنایا اور کئی دفعہ بہن سے مشورہ کیا. یہ بھی ایک بڑا کیا کہنا چاہیے انتہائی ایسا واقعہ ہے جو کہ ہم نہ جنگوں میں دیکھتے ہیں نہ اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ خواتین سے یا بہنوں سے وہ مشورہ لیا جائے. اور پھر وہ جب سوئے امام حسن اور ان کو خواب میں آئے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کر رہے ہیں، وہ بھی اپنی بہن سے شیئر کر رہے ہیں. ان کا جو عقیدت اور آپس میں محبت ہے اور جو رول ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. جناب سیدہ زینب وہ ہستی ہیں کہ جن کے بغیر کربلا نامکمل. بے شک. کیونکہ ان کی جو محبت اور مودت امام حسین مظلوم کربلا سے تھی وہ اس کی مثال آج تک تاریخ میں نہیں ملتی. جناب سیدہ نے اس قدر تاریخ میں اسلام میں اہم کردار ادا کیا ہے کہ جب عالم غربت میں میدان کربلا میں لاشوں کو پامال کیا گیا، خیاموں کو جلا دیا گیا اور نہایت ہی غمزدہ حالات تھے، اس وقت بھی سیدہ نے جو اسلام کی بقا کے لیے اہم کردار ادا کیا کہ اتنے شکستہ دل ہونے کے باوجود آقا زادی نے اپنے بھائی کے لاشوں کو تلاش کیا. یعنی آج تک اس چیز کی اسلام زندہ رکھنے کے لیے سیدہ زینب نے جو کردار ادا کیا وہ یہ تھا کہ جو لوگ نام حسین کو جس میں حسین کو مٹانا چاہ رہے تھے تو سیدہ نے حسین کی بقا کو آباد کیا. اور انہوں نے لاشائے مولا کو تلاش کیا اور پھر اپنے بھائی کو قائم دائم کرنے کے لیے سیدہ نے یہ ساری منازل طے کی. اور صرف یہی نہیں، جب شہزادی دربار یزید میں جیسے خانم نے ارشاد فرمایا کہ وہاں پہ جو انہوں نے خطابات ارشاد فرمایا کہ ان کا لہجہ ان کے بابا علی کا لہجہ تھا، ان کا جلال، ان کی ہیبت جو تھی وہ اپنے بابا کی جیسی تھی، اور نابینا شخص جو تھا تو صحابی تھے، صحابی رسول تھے. اس نے کہا، انہوں نے فرمایا کہ میں ایسے سنتا ہوں کہ جیسے علی ہیں، اور ایسے ہی ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم کہ تمہارے والدین ہمارے والدین سے بہتر ہیں، تمہارے بھائی ہمارے بھائیوں سے بہتر ہیں، اور تم نسل در نسل کریم ہو. اتنی بڑی بات انہوں نے سیدہ کے اعزاز میں کہی. تو سیدہ نے جو دربار یزید میں خطبات ارشاد فرمائے، اتنی جاہ و جلالت سے ارشاد فرمائے کہ مولا سجاد جو وقت کے امام تھے انہوں نے بی بی کو اس جاہ و جلال سے روکنے کے لیے فرمایا کہ آپ عالمہ غیر معلمہ ہیں، آپ اللہ سے علم حاصل کرتی ہیں، آپ کو خداوند مطلع عطا کرتا ہے، تو آپ اپنے جاہ و جلال کو دربار یزید میں مت دکھائے. مطلب کہ مولا کا مقصد یہ تھا کہ چونکہ ان کا مقصد ہی استقامت کربلا کا اور صبر و تحمل تھا، ورنہ وہ اتنے معجز نما اولاد ساقی کوثر کی بیٹی، تو کیا وہ چاہتے تو ایک سیکنڈ میں تختہ پلٹ سکتے تھے. لیکن مولا نے اپنے کربلا کے مقصد کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ آپ عالمہ غیر معلمہ ہیں اور آپ عظیم ترین علم رکھنے والی ہیں اور اللہ سے حاصل کرتی ہیں، لیکن آپ خاموش ہو جائیں. یہاں تک ایک وقفے پہ جاؤں گا اور پھر واپس آ کے بات کرتے ہیں کہ وہ جو بچے ہیں اون و محمد، ان کو ماں کیسے تیار کرتی ہوگی، ہم اپنے بچوں کی کتنی حفاظت کرتے ہیں. اور یہ غور فرمائیے کہ جب ماں کو پتہ ہو کہ میرے بچے جو ہیں وہ شہادت کے لیے جا رہے ہیں، اور معصوم بچے جو ہیں، اور وہ اذان جو کہ اس خطبے میں جو کہ سیدہ دے رہی تھیں وہاں پہ دینی شروع کر دی، اور آپ کا کیا وہاں پہ مکالمہ ہوا